یہ کائنات جہاں آئینِ جمال ہے، وہاں یہی کائنات مظہر صفات الہیہ اور مظہر صفات انسانیہ ہے۔ کائنات میں رونما ہونے والا ہر واقعہ، ہر عمل اور ہر کرشمہ انسان کی داخلی اور ذاتی کائنات میں منعکس ہوتا ہے۔ سیاروں اور ستاروں کی چال اور رفتار سے لے کر ایک معمولی سی حقیر چیونٹی تک، ہر شے اپنے اندر ایک عجیب پیغام رکھتی ہے۔ ہر شے ایک علامت ہے، خوبصورت علامت، اور ہر شے میں ایک استعارہ ہے، ایک بامانی استعارہ۔ یہ کائنات مرکع نور ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ کہکشاؤں کے عظیم اور وسیع سلسلے، شمس و قمر کے جلوے، چمکنے والے ستاروں کی یہ حسین کائنات اتنی منور ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اس کو تخلیق کرنے والا خود زمین اور آسمان کا نور ہے۔ اتنی روشن کائنات ایک روشن دلیل ہے اپنے نورانی خالق کی۔ اگر ذوق نظر میسر ہو تو یہ کائنات ایک عجب تماشا ہے۔ کرنوں میں آفتاب ہے، قطروں میں بحر ہے، دریا حباب میں ہے، زروں میں دشت ہے۔ دیکھنے والی نظر ہو تو نظاروں کی کمی نہیں۔ اس کائنات کی وسعتوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ دیا جائے بلا مبالغہ ہوگا۔ ہم ایک سورج سے وابستہ ہیں اور اس کائنات میں ایسے کروڑوں سورج موجود ہیں، ایسے سیارے اور ستارے دریافت ہو چکے ہیں جن کا زمین سے فاصلہ ہزاروں لاکھوں سال نور ہے، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلنے والی روشنی ایک ستارے سے زمین پر آنے میں لاکھوں سال لیتی ہے۔ اللہ اللہ، یہ وسعت انسان سوچ کر ہی سہم جاتا ہے۔ اس وسیع کائنات میں زمین کی کیا حیثیت، اور زمین میں ایک ملک کی کیا اہمیت، اور ملک میں ایک شہر، اور شہر میں ایک مکان، اور مکان میں ایک انسان کی کیا اہمیت، اور پھر اس انسان میں ایک چھوٹا سا دماغ کیا جسارت کرے گا اس وسیع کائنات کے عظیم خالق کے بارے میں لب کشائی کرنے کی۔ مقام تحیر اور مقام سکوت ہے۔ اسی کائنات میں ایسے علاقے ہیں جہاں اتنی سردی ہے کہ بس انسان ذکر کرے تو خیال منجمد ہو جائے، اور کہیں اتنی حدت ہے کہ سورج بھی پناہ مانگے۔ یہ کائنات عجب ہے، تخلیق اپنے خالق کی مظہر ہے۔ جس خالق نے اس کائنات کو تخلیق کا حیران کن مظہر بنایا، اسی خالق نے اسنان کو بڑے دعوت اور بڑے وثوق سے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ ایک عظیم احسان ہے عظیم محسن کا، انسان کو بینائی عطا فرمانے والا۔ اپنے بے مثال حسن کے پرتوں میں اس کائنات کی ہمہ رنگ نیرنگیوں اور رنگینیوں میں جلوہ گر ہے۔ انسان کی پہچان کے لیے کائنات کو آسمان اور زمین کے حوالے سے ظاہر فرمایا گیا۔ انسان اپنی ہستی کا سفر زمین پر ہی شروع کرتا ہے اور یہ سفر یہیں تمام ہوتا ہے۔ انسان کے گرد پھیلی ہوئی زندگی اس کے علم کے وسیع ابواب ہیں۔ اسے علم الاسماء عطا فرمایا گیا۔ وہ اسماء سے اشیاء کو پہچانتا ہے اور پھر اشیاء سے مفاہیم تلاش کرتا ہے، اور اسے ہر طرف پھیلے ہوئے سلسلے اپنی صلاحیتوں اور صفات کے استعارے نظر آتے ہیں۔ انسان کی کائنات حسین و جمیل علامتوں کی کائنات ہے۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کو جاننے والا بناتا ہے۔ انسان ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر کا سفر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ وہ وجوہ سے نتائج اور نتائج سے وجوہ تلاش کرتا ہے۔ وہ ہر شے کے اندر پوشیدہ اس جوہر کو ڈھونڈتا ہے جو اس شے کی پہچان ہے، اس شے کا راز ہے، اور یہ راز اور یہ جوہر اور یہ صفت انسان کی اپنی کسی صفت کا مظہر ہوتی ہے۔ شعر و ادب کی دنیا میں انسان نے مظاہر فطرت کو استعاروں اور علامتوں کے روپ میں شامل کیا ہے، اور اس طرح اس نے جہاں اپنی زندگی کو پرلطف بنایا، وہاں اس نے ہر ذی جان اور بے جان شے کو اسم دیا اور اس کو معنی عطا کیے۔ پہاڑوں کو انسان نے اپنے عزم کا مظہر کیا، نہ بدلنے والا اٹل ارادہ، پہاڑوں کی طرح اپنی جگہ سے نہ ہلنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے وہ پتھر ہوں، حالانکہ میں نے پتھروں سے بھی نہریں جاری کی ہیں۔ گویا پتھر سے دریا کا نکلنا ایسے ہے جیسے سخت دل انسان کا دل بھر آنا یا آنکھ سے آنسو کا بہنا۔ دریا کو زندگی کا دریا کہا گیا جو موت کے سمندر میں ڈوبتا ہے۔ ہر دریا آخر کار تاریک سمندر میں گر جاتا ہے۔ وقت دریا ہے اور لوگ تنکوں کی طرح اس میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ دشت و صحرا کو بھی عجب معنی ملے، دشت جنوں،
दश्त वहशत, यादों का सहरा, विछोड़े का थल, दश्त फरकत और फिर सहरा की प्यास, ये सब अहले ज़ौक़ के पुरमग़ज़ इस्तियारे हैं। समंदर को हस्ती का आगाज़ व अंजाम कहा गया। इंसान बादलों की तरह समंदर से आता है और वापस समंदर को चला जाता है। यही उसका घर है, यही खालिक है। यही खालिक है या मज़हर तख्लीक है। समंदर या कुल्ज़ुम से बड़े मानी वाबस्ता हैं, बड़े इस्तियारे हैं, बड़ी अलामतें हैं। समंदर रूह है, निस्फ शब को जागता है। तूफान में हो तो किनारों को उड़ा दे, पुरसुकून हो तब भी गहराई की वजह से पुरखौफ हो। समंदर मुर्दार को बाहर निकाल फेंकता है। इसके बातिन में खजाने हैं, मोतियों के, जिंदगी के, और उसके अंदर इंसान के लिए बड़े उलूम हैं। जब तक समंदर जिंदा है, जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। समंदर गहरा है, कड़वा है, नाकाबिले तस्खीर। वुसअत को समंदर कहा गया। फ्याजी और इल्म के पैकर को समंदर कहते हैं। कुल्ज़ुम रहमत, वसीओ बेपाया, सिफ़ते इलाही। और फिर समंदर खामोश हो गया, यानी मोहब्बत की अमवाज में ठहराव का मकाम। मौत के नाम से कितना ही लिटरेचर मौजूद है। आइए देखें इंसान ने अपने गिर्द रहने वाले जानवरों से क्या हासिल किया, उन्हें कैसे कैसे मानी दिए, उनसे क्या क्या सबक, इबरत और नतीजे निकाले। परिंदों की दुनिया में शाहीन को लीजिए, मर्द मोमिन ही शाहीन है। आशियाना नहीं बनाता, बुलंद परवाज है, बुलंद निगाह है। पहाड़ों की चट्टानों में रहता है, कसरे सुल्तान से गुरेज करता है। ये एक मर्द हुर की सिफाते आलिया हैं। एक आज़ाद कौम के लिए शाहीन एक बहुत बड़ा इस्तियारा है। सूरज को निगाह में नहीं लाता, मर जाए तब भी जमीन पर नहीं गिरता। उसकी निगाह आसमानों पर रहती है। उसका रिस्क साले और पाकीज़ा है, यानी जिंदा कबूतर का शिकार करता है। शाहीन मांग के नहीं खाता, काने है, गैरत वाला है, मुतवक्किल है, कवि है, झपटता है, पलटता है, खून गर्म रखता है, निगाह तेज रखता है। दरवेशी में बादशाही करता है, बादशाही में दरवेशी करता है। इकबाल का शाहीन ही इकबाल का मर्द मोमिन है। इकबाल ने जवानों में उकाबी रूह के बेदार होने की दुआ की। उकाबी रूह का काम है आसमानों की तरफ प्रवास करना, और फिर शहबाज़े लामकान, शहबाज़े तरीकत, शहबाज़े खिताबत, और फिर हमारे शाहीन यानी हमारी एयरफोर्स। एक परिंदे ने क्या नहीं दिया हमें, यही खुदी का तर्जुमान है, यही महरम लामका है, यही फाते ज़मानो मका है, यही शाहीन राज हस्ती का राजदां है। शाहीन भूख से मर जाता है लेकिन मुर्दार नहीं खाता। शाहीन सिफात मोमिन का मज़र है और खुदी का निगहबान है। इंसान की खुदशनासी को परिंदों ने बड़ी आसानियाँ अता फरमाई हैं। गिद्ध या करगस, इस पर क्या कुछ नहीं लिखा जा चुका, अंदाजा करना मुश्किल है। आज के अदब में गिद्ध एक अजीम इस्तियारा और अलामत बन के जाहिर हुआ है। एक ड्रामे में एक मंजर दिखाया गया कि एक अमीर आदमी मर रहा है और उसके रिश्तेदार उसके पास खामोश बैठे हैं। कट करके दूसरा मंजर पेश किया गया कि एक वीराने में एक घोड़ा मर रहा है और उस पर गिद्ध मंडला रहे हैं। अब आप गिद्ध के बारे में अंदाजा लगा लें। गिद्ध की बुलंद परवाज़ी मुर्दार की तलाश में है। जिन दरख्तों पर दिन के वक्त चमगादड़ उल्टे लटकते हैं, उन्हीं दरख्तों पर रात को गिद्धों का बसेरा होता है। ये ताल्लुक और तकर्रुब भी बड़ा बामानी है। गिद्ध की मुर्दार खोरी फिजा को आलूदगी और ताफुन से भी बचाती है। बहरहाल इंसानों की दुनिया में करगस सिर्फ लोग मौजूद रहते हैं और करगसी अमल भी जारी रहता है। कबूतर और फाख्ता अमन के निशानात हैं। ये सुलह और अमन के इस्तियारे हैं। तोता एक ऐसा परिंदा है जिस पर बड़े बड़े अदीबों ने बहुत कुछ लिखा है। मौलाना रूम ने एक तोते की कहानी लिखी है। एक सौदागर ने पिंजरे में एक बोलने वाला तोता रखा हुआ था। सौदागर सफर पर जाने लगा। उसने तोते से पूछा कि तेरी कोई ख्वाहिश। तोते ने अपने गुरु तोते को पैगाम भेजा कि आजाद फिजाओं में रहने वालों, गरीब कैदी का सलाम कबूल करो। सौदागर ने पैगाम दिया। गुरु तोता सुनकर मर गया और साथ ही सारे तोते गिरकर मर गए। सौदागर ने यही अफसोसनाक खबर अपने तोते को आकर बताई। वो भी मर गया। सौदागर ने अपने पिंजरे से निकाल कर फेंक दिया। वो तोता उड़ गया और बोला, ऐ सौदागर, मेरे गुरु ने मेरी फरियाद पर मुझे रिहाई का यही रास्ता बताया था कि मरने से पहले मर जाओ, आजाद हो जाओगे। बस ये है वो राज जो गुरु मुरीद को देता है। बहरहाल तोता इल्म का बहुत बड़ा जरिया है। एक मामूली सा कौवा भी लिटरेचर का हिस्सा बन गया। कागा एक पैगाम है किसी आने वाले का। कागा अटरिया पर बोलता है, कान
بنیرے پر بولتا ہے اور پھر پردیسی گھر آ جاتے ہیں۔ کوا منافق نہیں، اندر باہر سے کالا ہے، جبکہ بگلا منافق ہے، باہر سے سفید اور اندر سے بد باطن۔ مچھلی کے انتظار میں مصروف عبادت نظر آتا ہے۔ قمری، تیتر اور چکور آوازوں کے استعارے ہیں۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ ان آوازوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ مور نفس کا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رنگ پر ہی مست ہو جائے۔ ظاہر پرست انسان مور ہے، انا کا مارا ہوا۔ اسی طرح جانوروں میں شیر کو لیں، اللہ کا شیر یعنی اسد اللہ ایک مقام ہے، ایک صفت ہے، ایک انداز ہے۔ شیر ربانی ایک لقب ہے، ایک روحانی مقام ہے۔ شیر خواب میں نظر آئے تو روحانی فیض کی دلیل ہے۔ شیر بے باکی اور جرأت کا مظہر ہے۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ جہاں شیر دلیر ہے وہاں گیدڑ بزدل، لومڑی مکار، سانپ چھپا دشمن، چمکیلا لیکن زہریلا۔ سانپ کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ وفا کے باب میں کتے اور گھوڑے کا ذکر آتا ہے۔ کتا اگر کتے کا بیری نہ ہوتا تو کبھی نجس نہ ہوتا۔ گھوڑے کو لٹریچر میں بڑا حصہ ملا ہے۔ غالب نے 2 اشعار میں گھوڑے کو زندگی اور موت سے تعبیر کیا ہے۔ زندگی کا سرکش گھوڑا سرپٹ دوڑ رہا ہے، انسان سوار تو ہے لیکن بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ باپ پر ہے اور نہ پاؤں رکاب میں۔ انسان کا ایک پاؤں حوض کی زمین میں گڑا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں موت کے گھوڑے کی رکاب میں ہے۔ زندگی اور موت کو بیان کرنے کے لیے گھوڑے سے کیا فائدہ اٹھایا گیا ہے؟ غرض کہ ہر جانور، ہر پرندہ، ہر شے انسان کے لیے معنی رکھتی ہے۔ انسان غور تو کرے، یہ کائنات علم کے وسیع خزانوں سے مالا مال نظر آئے گی۔ انسان کو اپنا پرتوں اور اپنے خالق کا جلوہ اسی کائنات میں نظر آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کے خواب میں آنے والے 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے اپنے بھائی اور ماں باپ تھے۔ سبحان اللہ، یہ علم اس نے خود عطا کیا ہے جس نے انسان کو شاہکار بنایا۔ انسان کو شرف بخشنے والے نے انسان کو علم عطا کیا، کائنات کا علم، کائنات کی اشیاء کا علم، کائنات کی زندگی اور اس کے حسن کا علم۔ یہ کائنات آئینہ ہے انسان کی اپنی کائنات کا، ہر طرف انسان کی اپنی صفت پھیلی ہوئی ہے۔ انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہی کائنات انسان کا باطن ہے اور انسان اس کائنات کا باطن۔ یہ کائنات ایک کھلی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، حقیقت ہی حقیقت ہے، معنی در معنی، استعارہ در استعارہ، علامت در علامت۔ انسان کی کائنات حسن کائنات کا خوبصورت عکس ہے۔ چاند محبوب ہے، چاندنی محبوب کی یاد۔ چاند دور ہو تو چاندنی پاس ہوتی ہے، چاند پاس ہو تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے۔ پھول دل میں بسنے والا دوست ہے اور کانٹا آنکھوں میں کھٹکنے والا رقیب۔ غرض یہ کہ لامحدود جلوہ کائنات میں موجود ہے انسان کی تلاش کے لیے اور تلاش ذات کے لیے۔ اس کائنات میں ایک مخفی اور حسین کائنات موجود ہے، معنی کی کائنات، جلووں کی کائنات۔ انسان غور تو کرے۔